بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 10ویں اور 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مدنی دور کی آیات ہیں اور اس وقت مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات بہت کشیدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ جب تعلقات کشیدہ ہوں تو رویوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان اس رویے یعنی اپنے برے رویے کی وجہ سے بد اخلاقی کی طرف مائل نہ ہو جائے، یعنی غیر مسلموں سے ایسا سلوک نہ کرے کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ انسان کا رویہ ہی اس کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو دین اسلام کے مبلغ ہوں، یعنی جنہوں نے دین اسلام کو آگے پھیلانا ہے، انہیں تو اخلاق اور کردار کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ اس چیز کی آئینہ دار ہے کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی دیکھیں کیا سلوک کیا، ہمیشہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پر وہ سب لوگ سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ یعنی اعلیٰ اخلاق اور کردار اس شخص کے لیے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور جس نے اسلام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اسے تو اعلیٰ درجے کے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، کج خلقی اسے زیب نہیں دیتی۔ تو فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی احترام سے تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تمہیں بھی اسی طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے، اور ردوہا، یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ تو مخالف ہے، اسلام دشمن ہے، یعنی اگر اس کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہے تو تم بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرو۔ اور یہاں یہ بھی کہ جب ہم آپس میں سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی اس سے بہتر دیں۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر جواب دیں۔ تو بہرحال یہ اچھے رویے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب ہے۔ یعنی تم اچھا رویہ اختیار کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، کوئی برا رویہ اختیار کرے گا وہ اس کے مطابق اللہ سے اجر پائے گا۔ اور پھر خاتمہ کلام کے طور پر فرمایا جا رہا ہے، پچھلے 3-4 رکوع سے جو سلسلہ چل رہا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مقصد یہ ہے اس بات کو دہرانے کا کہ اللہ کی توحید برحق ہے، کوئی اسے یکتا مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی جاندار بے جان سب اس کی تعریف کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ہوا، یہ بادل، یہ سب اللہ کی تعریف کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کو بے عیب اور بے نقص جو ہے اس
کا اعلان کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جاندار بھی، خواہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں، رینگنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں، یعنی سب جاندار بھی اللہ کی تعریف کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں۔ لہذا اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب دوسری بات کہ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ سب انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے ماننے نہ ماننے، یہ اٹل ہے، یہ اس نے طے کیا ہوا ہے۔ اس نے کائنات جب یہ پیدا کی ہے، انسانوں کو پیدا کیا، تو یہ بات طے کر دی ہے اس نے کہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تو اس لیے یہ بات دہرائی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شک کرتا ہے کرتا رہے، لیکن شک کی گنجائش نہیں۔ اور محترم بھائیو، یہ دنیا کی تخلیق بے مقصد ہو جائے گی اگر دوبارہ پیدا نہ کیا جائے۔ ایک شخص الگ کردار کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا منمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، دونوں مر کے ختم ہو جائیں، دونوں کو ان کے رویے کا بدلہ نہ ملے، یہ تو ناانصافی ہے، عدل کے خلاف ہے۔ لہذا عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ایک جہان ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے۔ تو فرمایا کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارے زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں اور قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لہذا جو نہیں مانتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ باتیں اللہ ہی تو نے ہی انسانوں کو تک منتقل کی ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ کون سی باتیں؟ کہ اللہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ نے ہی اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اور پیغمبروں کی تبلیغ کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ فرما روا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کو اس کے ہمسر نہ ٹھہرائے۔ یہ بات اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کے، اور یہ بات بھی اللہ ہی نے ہمیں بتائی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ سب انسانوں کو میں جمع کروں گا اور قیامت برپا ہوگی، یہ دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ایک نئی ترتیب ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ بات بھی اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی، اور پیغمبروں کے ذریعے سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہی بتایا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے وہ طریقہ اللہ نے اس کا نام اسلام رکھا، دین اسلام۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین تو بس اسلام ہے، ایک ہی ہے۔ دین سے مراد طریقہ زندگی، یعنی طریقہ زندگی جو ہے اللہ نے ایک ہی رکھا ہے، اور اس کو فالو کرنے والے انسانوں کا نام بھی ہمیشہ سے ایک ہی رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسلم ہے، سب کا نام مسلم۔ فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کو یکتا مانیں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، آخرت پر یقین رکھیں اور اس کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.